اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم. تمام آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. بیٹا بس سادہ کر کے تھوڑی آواز دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اجڑے ہوئے وصفین اجڑے ہوئے وصفین کر بار غریباں دے. مل کے کہہ لو اجڑے ہوئے وصفین کر بار پتھر لاد دے پانی وک دے کل کنڈیاں نال نہیں تل دے. اور جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہاری کتے نہیں کھل دے. اجڑے ہوئے وصفین کر بار غریباں دے. جدوں جگ دے اتے آ گئے غم خار غریباں دے. جدوں جگ دے اتے آ گئے غم خار غریباں دے. حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد درود پاک با حضور آقا دو عالم نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لا تعداد مرتبہ ہدیتاً عقیدتاً درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ بھائی اصغر نے اپنی رہائش گاہ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد دی اس بزم نو سجایا جدے اندر میرے تو پہلے تساں نعت خان احباب بھی سماعت فرمائے جن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت جلوبیاں نعتاں توانو سنائیاں. اور پھر اللہم زد فضل جناب حاجی بشیر صاحب نے کمال دا اس محفل کے اندر ایک ذوق پیدا فرمایا. اس محفل میں انجی کہہ لو کہ اجاگر کیتا. اور میں تھوڑا دیر ایک بات ضروری سمجھ جان چکے 92 گروپ دی کہ نمائندگی بھی یہ
بھائی مشتاق دے بیٹے نے بھی بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت نعت شریف حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ کلام پیش کیتا۔ ایک اصل بات یہ کہ ساڈا پتہ پہ لگتا ہے اسی اپنی بچیاں دی تربیت کی میں مولوی ہاں کہ میرا دل کرتا ہے میرا پتر مولوی ہوئے، نعت خواہ ہے کہ وہ بھی دل کرتا ہے میرا پتر حضور دا ثنا خواہ ہوئے، مگر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مولوی نہیں آتا میرا پتر مولوی ہوئے، خطیب نہیں آتا میرا پتر خطیب ہوئے، نعت خواہ نہیں آتا میرا پتر نعت خواہ ہوئے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ صرف ایک کہ لوگاں دے دلاں دے وچوں حضور دی محبت ختم پئی ہوئی۔ ایک تے کتا پھڑیا گیا میں تے وہ جہنمی آنا اے ہو جے بغیرت ہون تے مسل کے حقہ دی خدمت کی ہوئے گی، دین دی خدمت کی ہوئے گی۔ یقین فرماؤ اے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو جان گئی اینے نعت خواہ سنے جے، بڑے بڑے نامور خطیب بھی سنے ہون گے، حقیقت اے جے کہ جن جوگا کوئی ہوتا نا اونا بیان کرتا ہے، مولوی تے اپنے علم دے مطابق گل کرتا ہے، نعت خواہ تے اپنے کلام دے مطابق پڑھ لینا ہے، مگر ایو چوٹی ہے جنہیں سر آج تک قیامت تک نہ کسے کیتی ہے تے نہ کو کرے۔ ذکر مصطفیٰ ہندہ ہو گیا، ہندہ رہا ہندہ پہ تے قیامت تک ہندہ رہنا ہے۔ ماں پتر نہیں جمعیا جڑی آکھے جڑا آکھے اے دعویٰ کرے کہ میں حضور دا ذکر کما حقو کر چھڑے ہے۔ اتھے بڑے بڑے جنے آئے، بڑے بڑے صوفی آئے، بڑے بڑے کمال والے آئے، بڑے بڑے کلیاں والے آئے، بڑے بڑے عہدیاں والے آئے، بڑے بڑے مرتبیاں والے آئے۔ رب کائنات دی عزت دی قسم 14ویں صدی دا مجدد آیا جنہیں حق ادا کر دیتا، آپ نے بھی قلم سٹی کہ اے یا کیا سونیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مدینے دیا تاجدارا تیری شان تے وراء الورائے نہ کو جاندا ہے نہ کو دنیا دار جان سکے گا۔ بڑے بڑے نبی آئے سونیا تیرے مقام ورگا کوئی نہ آیا، بڑے بڑے رسول آئے تیرے مقام ورگا کوئی نہ آیا، بڑے بڑے تاجے نبوت لے کے آئے، تاجے رسالت لے کے آئے، معجزات والے آئے، کمالات والے آئے، پر سونیا تیرے ورگا کوئی نہ آیا۔ اے نبی آندے رہے سونیا رب تینوں تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی نو وہ مقام دے کے بھیجا ہے نا، نہ کسی نبی نو ملے تے نہ کسی رسول نو ملے۔ ویکھو نا یار کوئی نبی نبیاں ہستے نہیں آیا، کوئی رسول رسولہ ہستے نہیں آیا، میرا نبی نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا، رسولہ دا بھی رسول بن کے آیا۔ ایمان دا نہ دسو میری تے کسی اور دی اوقات کی ہے حضور دا ذکر کما حقو ہو بیان کر سکے؟ اوہ تے مقام مصطفیٰ ہوئے جڑا کوئی نبی کوئی رسول نہیں جاندہ۔ میں تو اندے واقع مقام مصطفیٰ کی دساں جتھے سید الملائکہ 1 تے کئی ہزار نبیاں دا پیغام لے کے آن والا تے جان والا ہاتھ جوڑ لیندہ سنیا مقام صدرہ آ گئی میری انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا
تیری انتہا ہے جبریل میں تے اپنا اصل صبر یہ تو شروع کر دیا وہ جنہیں مقام نو سدرہ والا نہیں جانتا ایمان دا رسو حجرے دی کیوں کہا کہ مقام مصطفیٰ نو ناپتا پھرے توڑتا پھرے ایک لفظ تے کئی ہزار نبی آئے نبیوں ہے جڑا ساری کائنات وچوں آلہ ہوئے رب نبی چندہ ہے رب ساری کائنات دے فرشتیاں ساری کائنات دے انسانہ وچوں ایک چندہ ہے پھر ساری کائنات دے فرشتے ساری کائنات دے انسانہ دے وچوں دو چندہ ہے پھر سارے دے وچوں تین چندہ ہے پھر چار چندہ ہے پھر انہیں 1000 چنے پھر 10,000 چنے پھر 40,000 چنے پھر ایک لفظ تے کئی ہزار چنے پھر انہیں چنیاں دے وچوں ایک چنیاں جنہوں تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ چنیاں ہے پتر تیرا میں تے میرا گلے ہی رہ رہے مصطفیٰ چنیاں ہے بولو مصطفیٰ کون ہے چنیاں اللہ نے ہر نبی نو معجزے دیتے نبی معجزے لے کے آئے کمال لے کے آئے کسی نو 2 معجزے کسی نو 5 معجزے کسی نو 10 معجزے کسی نو 15 20 25 تو زیادہ میری نظر ہی نہیں گزری ود تو ود زیادہ تو زیادہ اللہ نے دیتے نے 25 معجزے دیتے نے خدا جانتا ہے میرا نبی سارے نبی معجزے لے کے آئے نے حضور قدوم مبارکہ دے ناخن تو لے کے زلف والبحر دی چوٹی تک سراپا معجزہ بن کے آئے نے آج تک کائنات ایک نبی نے معجزے نہیں سمجھ سکی معجزہ دائی ہوئے جڑا عقل نو عاجز کر دے عقل نہ مننے عقل نہیں مندی ڈوبا سورج کیویں واپس آیا عقل نہیں مندی چاند تو ٹکڑے کیویں ہویا عقل نہیں مندی کہ 11 بندیاں دا کھانا پورا لشکر کھا جائے عقل نہیں مندی یہ عقل نہیں مندی کہ لا مقام دیاں بلندیاں تک حضور کیویں گئے تے کیویں آئے رب اندر نہیں لا اے کیویں گیا کیویں آیا ایک چھوٹے دے لمحے دے اندر حضور آئے بھی گئے بھی عقل نہیں مندی سائنسدان پاگل ہو جان گے سمجھ نہیں آئے گی کہ حضور نے رخ نو کیویں بلایا سی رب کائنات کی عزت کی قسمیں سائنسدان پاگل ہو جان گے قیامت آ جائے گی اے نہیں انہوں نے پتہ لگے گا کہ انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے کیوں جاتے ہے نا معجزات انگلاں چوں پانی دے لے گیا سادہ بھی نہ پتہ بھی نہیں انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے نازل دیکھو نا دنیا حیران ہو گئی ایک سید زادہ انہیں ایک کلام لکھے پنجابی دے انہیں کیا مقام نبوت نو سمجھن والے ہو جانن والے ہو آؤ میں تو مقام نبوت دسا آؤ میں تو شان رسالت دسا واندا بچانے تعجب کیڑی گل دا بچانے تعجب کیڑی گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا اے 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نا آرام 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نا آرام اے انگلاں نے مدنی پیر دیاں سبحان اللہ دسو ماں دے پتر جمعیاں ہی نہیں جڑی آکھے کما حقو بیان کر چھڑے نہ جڑی آیا کریمہ تلاوت کی رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوب اسا تانوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا
اللہ دی شان ہے وے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے میں کائنات دا رب ہاں، جتھوں تک میری خدائی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتھوں تک میرے محبوب دی بادشاہی. سبحان اللہ. اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے دی. لفظ رحمت ہوئے، فضل ہوئے، رسول ہوئے، رب نے جیڑا بھی ذکر کیتا ہے نا محبوب دے آن دا ہی کیتا ہے. پورا قرآن پڑھو، اللہ نے جتھے بھی ذکر کیتا ہے نا یار دے آن دے کیتا ہے. میں اصول برکت واسطے دو چار آیتاں پڑھ لگا تاکہ سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا مینوں قادر منن والے ہو، مینوں رازق منن والے ہو، میرے نام دے وظیفے کرن والے ہو، اللہ دیاں ضرباں لان والے ہو. رب نے فرمایا میں اپنے محبوب نو بھیجیا. اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمۃ محبوب میں بھیجن والا. رب فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ طرف فرماندا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کتنا فرماندہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماندہ میں عالمین واسطے رحمت بنا کے توجہ طلب واسطے. انہوں یہ تصور رحمت پہلے سے یا عالمین پہلے سے؟ عالمین پہلے سے. یہ لفظ بولے رحمت اللہ کی نہ بولے رحمت پہلے سے، عالمین بعد چھوڑے. حضور پہلے سے عالم بعد چھوڑے من نور ہی. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز میرے نور چو بنی. عالمین بعد چھوڑے ہیں. رحمت رب پہلے سے کہ عالمین پہلے سے؟ بولو جو سمجھ جاؤ گے. رب پہلے سے عالمین بعد سے. پتہ پہ لگ رہا کہ رب پہلے سے تے عالم بعد بنے ہیں. حضور رحمت بن کے پہلے سن تے عالمین بعد. شک کے تو قرآن پڑھ لو لوگیاں تے ملاد کتنے لگے. قرآن پڑھ تینوں پتہ لگے. اللہ کا قرآن آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. رب نے گل کی ہے عالم ارواح. رب نے فرمایا میں نبیاں نو عالم ارواح اکٹھا کیتا تے رب نے نبیاں دا لفظ بولیا. رب نے نہیں آخیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا.
میں عیسیٰ نو بلایا، میں موسیٰ نو بلایا، میں شیس نو بلایا، میں یوسف نو بلایا، میں یونس نو بلایا، نہیں، رب نے یہ فرمایا کہ میں نبیوں نو بلایا۔ اجے عالم روا دے اندر اجے کچھ بھی نہیں سی بنیا، کچھ پیدا نہیں سی ہویا کہ حضور ادوں بھی نبی سی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یاد رکھیا جے، ساڈا عقیدہ نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے ہوتا۔ بولو نبی آ کے نہیں بنتا، نبی اچھا بولو، نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے ہوتا۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق اول ہے، مخلوق حقیقی نے۔ یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ رحمت نفع دین والی کنوں عالمین نو، رحمت پہلے ہوئے گی کہ عالمین نو نفع دے گی نا۔ کوئی رب پہلے ہوئے گا تے عالمین دا رب ہوئے گا نا۔ جے عالم پہلے ہوئے رب بعد چھوڑے تو پھر معاملہ تے نہیں دنیا دا سیٹ ہوگا، ہوندا ہی ادوں رب پہلے سی عالمین بعد سی، حضور رحمت پہلے سن عالمین بعد سی۔ عالم روا دے اندر جڑا جلسہ ہویا نا نہیں، وہ میلاد مصطفیٰ دا ہویا سی۔ بندے آندے نے جلسہ کتھے ہویا، کتھے لکھیا، کیویں ہویا؟ یہ عالم روا دے اندر رب نے جدو جلسہ کیتا نا دو کیتا۔ ایک رب نے فرمایا جبریل کی ہوگا، رب نے فرمایا سارے بلا، منن والے نوں بلا، انکار کرنے والے نوں بلا، اقرار کرنے والے نوں بلا، انکار کرنے والے نوں بلا۔ رب نے فرمایا سر لین والے نوں بلا، سر دین والے نوں بلا، پتھر مارن والے نوں بلا، پتھر کھان والے نوں بلا، سارے نوں رب بلا دیتا۔ رب نے صرف اینا ہی آکھیا الستو بربکم، سارے نے آکھیا قالوا بلا، اصل نہیں آکھیا، انہاں بھی آکھیا، پر اسی بھول گئے ہیں، وہ بھولن والے نہیں، صرف گل ہے اسی بھول گئے ہیں، وہ بھولن والے۔ بابا بوڑھے شاہ قصوری رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں میں بھی اتنے سی، حضور جدو اقرار ہویا اسی بھی اتنے کا سنتے سی، آپ فرماتے ہیں قالوا بلا اسا کنی سنے قالوا بلا اسا کنی سنے کوئی گنگے ڈورے نا اسے نفس پلید جاکیتا، وہ اصل پلید دینا سے۔ ایک بابا سی، ایک بابا ہو گئی سی، وہ گولڈے دا تاجدار سی، وہ فاتح قادیانیت سی، وہ امام عاشقاں سی، وہ واصف شافعیاں سی، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ آپ فرماندے ہیں لوگوں ایک گل نوں میں جاننا یا وہ جانتے ہیں جڑے میرے نال سے، ہر کوئی اس گل نوں نہیں جے جاندا۔ آپ فرماندے ہیں جانن والے اور سن، میں ہو رہا وہ اور سن، مگر فرق اینا ہے جڑے جان گئے نے اج تک جان دے نے، جڑے بھول گئے نے وہ بھول گئے نے، جڑے جانتے سن اج تک جانتے نے، جڑے بھول گئے نے نا آپ فرمانا بھول گئے۔ حضور پھر ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کن فیکون،
تے کل دی کل لے کن فیکون تے کل دی کل لے اساں یقین پریت لگا سارے موجود سے مگر رب فرماندہ میں اپنے محبوب نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے بولو کی بنا کے بھیجے رحمت بنا کے بھیجے عالمین واسطے رحمت دیاں قسمہ ذرا رحمت دے پہلو دنیا تے کوئی بھی چیز ہے نا مثال دینا سیلاب آیا پانی رحمت دے پر استفادہ کرتے رہیے اگر زیادہ آ جائے سیلاب کی صورت تو پھر کی ہوئے گا سیلاب آ جائے گا زحمت بن جائے گا اب تو سارے نفع حاصل کرنے ہیں مگر اب جڑی ہے وہ تو نفع بھی استفادہ بھی حاصل کرنے ہیں مگر جے تیرے لگ جائے تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے ایویں کئی مثالیں نے جڑیاں کیتیاں جا سکتی ہیں رب فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رب فرماندہ ہے ہر چیز رحمت بھی ہوندی ہے زحمت بھی ہوندی ہے رحمت بھی ہوندی ہے زحمت بھی ہوندی ہے اے مولا کیا تیرا محبوب بھی ایسی رحمت ہے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرا یار رحمت بن کے آیا ہے اے تے اپنے واسطے بھی رحمت ہے اے تے بیگانے واسطے بھی رحمت ہے اے تے آج دی تے انکساری دی حد ہو گئی رات میں راج دی لا مکان دیاں بلندیاں تے بلا کے میں فرشتیاں دی جماعت بھیج کے محبوب لا مکان تے بلا لینا وحدت دے سارے پردے اٹھا لینا یار نو سامنے بٹھا لینا جدو یار سامنے بہ جاندا ہے بے پردہ اپنا جمال وکھا دینا اور رات نازاں والی یار گزار کے چلا جاندا ہے سویرے سورج طلوع ہے غلاماں دیاں گٹھڑیاں اپنے سر تے چکی پھردا ہے غلاماں دیاں گٹھڑیاں اپنے سر تے چکی پھردا ہے یار تے نیندہ ویندا کے بیگانے نے یار اپنے نیندہ کلمہ پڑھن والے نے اپنے لئی بھی رحمت ہے بیگانے لئی بھی میرا یار رحمت بن کے آیا حضور لا مکان تو واپس آئے جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو ویکھیا تے ایک یہودی بچی سودا سلف ڈگ پیا روندی ہے پئی نقصان ہو گیا تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اللہ دے نبی قریب گئے آپ پوچھتے ہیں میری بٹیا کیوں پہ رونی ہے میرے نبی دی سیرت نو اپنا کے بیٹی اپنی ہوئے یا غیر دی بیٹی مسلمان دی ہوئے یا کافر دی
نبیوں نو بھی بیٹی بیان لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندی نو پہ ویندے نے اے غیراں نو ویکھ نہیں سکدا اپنے دے متعلق کی خیال رکھو گے اللہ دا قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ روح تڑپ گئی آپ فرماندے نے صدقے جاواں میں تیری عزت تے تیری عظمت تو سونے اپنے پیران دے وچ عرش مولا پیران دے موڈے کمبل کا اللہ درد مندانوں کول بٹھا کے اوہ درد مندانوں کول بٹھا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے بٹیا کیوں رونی ہے پئی عرض کر دی ہے حضور میں ایک مالک جڑا میرا یہودی دی غلام میں سودا صرف لین واسطے آئی میرے کو سودا ڈگ پیا حضور فرماتے نے رونی کیوں میں وہ آندی ہے بیٹا ذرا کنٹرول کر سنے ذرا کنٹرول کرو اس نو کنٹرول کرو عرض کی تھی حضور میں سودا صرف لین واسطے آئی 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 سودا گر گیا میرا مالک یہودی ہے طبیعت کا بڑا سخت ہے مزاج کا بڑا سخت ہے حضور میں نوں پریشان کرے گا میں نوں مارے گا میں نوں تکلیف دے گا اجے تیرے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقع بھی نہیں حضور تے جان دینے یہودہ نہیں اے تے لونڈی آئے اے باندھی ہے تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نی بڑیا فکر نہ کرے تینوں مالک نہیں مارے گا میں تیرے نال جو چلیا چلنا اوتے جا کے میں تیری سفارش کروں گا وہ اگے چل پئی میرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل پئے وہ اگے چلی ہوندی ہے حضور کرامہ زمین نو استا دیندے حضور زمین دی دھرتی تے اپنے پاک قدم رکھ دے مسلمانوں چلی جا رہے ہیں یہودی دا دروازہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا دستک دے وہ بچی نے دستک دیتی اندروں تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وزنی دشمن جنہوں یہودی کہتے ہیں اجے دشمن دے باہر نکلیا آکے ویکھن لگ پیا توڑا نام محمد تے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہاں کدھر آئے ہو تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری غلامہ ہیں آج بالکل میری غلامہ ہیں حضور نے فرمایا دیکھو سودا سر گر گیا اے رونی سی پئی میں تیرے نال آ گیا ماں اینو ماری نہ اینو چھڑکی نہ جن تیرے پیسے بن رہے ہیں میں محمد اپنی جیب وچوں ادا کر دینا ماں اینو چھڑکی نہ اینو ماری نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردا ہے سونیا ایک گل تے دسو جے تسی دسو گے تے مہربانی ہوے گی حضور
حضور فرماتے ہیں کچھ کی پوچھنا چاہنا ہے عرض کردہ حضور مہربانی کرو اے دسو اج رات معراج دی سی تسی کتے گئے سو میرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب نال ملاقات کر کے آیا ہاں میں لامکان دیاں بلندیاں تے گیا ہاں میں سدرۃ المنتہا تو تے گیا ہاں میں عرش بلند تک گیا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنی تے اندر رک جاؤ میں اندر چلا گیا اپنی کتاب لے کے باہر آ گیا آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخاطب ہو کے آتا ہے میں دسو تے صحیح تسی اللہ دے رسول ہو میں اپنی کتاب چو پڑھیا ہویا ہے جڑا رات مکان دیاں بلندیاں تے رب نال ملاقات کرن واسطے جاندا ہے او اللہ دا آخری نبی ہے نشانی ہے رات ملاقات رب نال پیا کرتا ہے دن مخلوق دی خدمت پیا کرتا ہے انہاں دیاں کٹھڑیاں سر تے چکی پھردا ہے سفارشاں یہودیاں دیاں کرتا پھردا ہے سفارتاں بیگانیاں دیاں بھی کرتا پھردا ہے تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا آواز دے کے سارے پوری دے پوری گلی دے اندر سارے نو مخاطب کر کے آندا ہے اوے آ جاؤ اوے آ جاؤ اوے آ جاؤ اوے آ جاؤ آؤ میں تانوں وکھاواں میرے گھر اللہ دا آخری رسول آ گیا جے میرے گھر اللہ دا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے کہ میں تھوڑا جا جملہ اتنا ہی آکھیا حضور آ گئے نے تے کیا یہ دے وچ تڑپ نہیں امام دا دسو میری گل نہ کرے اجڑا میں چھوٹا جا جملہ پڑھیا حضور آ گئے یہ کوئی چھوٹا جا یہ تو میرے خیال ہے سبحان اللہ بھی نہیں گا سبحان اللہ حضور نے فرمایا جڑا 50 واری صبح تے 50 واری شامی پڑھدا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مقبول حج دا ثواب دعا سبحان اللہ ایک تے سفارشاں لوکاں دیاں پہ کردا سی حضور اس نبی دی امت وچ میں تفسیراں پڑھیا صاحب 11 نبی ایسے گزرے 11 نبی 11 نبی بولو کنے اچھا بول چھوڑو کنے اصل تے بھائی سوندا دے کو تھوڑا جہا کمپرومائز کیتا ہے تھوڑا جہا میرے بزرگ نواں خطیب ہو گئے پہلی باری سنیا ہو ساؤنڈ والے کو پتہ لگتا ہے یہ چاہتا تے میں کی چاہتا وہ اپوزٹ کام ہوندے ہیں نا تے سمجھ کو نہیں لگتی میں تے ہونی شروع ہو جاتی ماشاءاللہ اگر توجہ کرے تے کنے نبی 11 نبی نے جڑے اللہ دی ذات نو عرض کردے نے تاج نبوت رہن تاج رسالت رہن دے سانو نبی بھی نہ بنا رسول بھی نہ بنا یا اللہ اپنے محبوب دی امت بھی اپنے محبوب دی امت شامل ہے فرما اچھا ایک اور حدیث قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کریم اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوئے گا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت تشریف فرما ہوگا اپنی کرسی نبوت بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر جائے گا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یکدم اٹھ کے کھڑے ہوئے اللہ پوچھے گا ابراہیم کھڑا کیوں عرض کر کے مولا جدوں دا دن شروع ہے حساب و کتاب دا تے امتاں ساریاں لین چ لگیاں ہوئیاں نے میں اودوں دے اپے وینا تو اپنی قدرتی اکھاں نال حضور دی امت نو تکی ہوگی حضور دی امت نو تکی ہونا تے میرے دل وچ خیال آیا ابراہیم تو بھی اس امت دی صف وچ کھلو جا جنوں رب اج پیار نال پیار جنوں رب اج پیار نال پیار اللہ فرمائے گا میں تینوں تاج نبوت نہیں دیتا تاج رسالت نہیں دیتا تینوں خلیل نہیں بنایا ابراہیم پھر بھی
عرض کرن کے مولا اینی اجازت دے چھڑ میں صف کھلو جاں اج خلیل دی بھی یہی تمنا ہے جنہاں نو تم پہ وینا ہے انہاں وچ میں بھی شامل ہوواں میں تیرے قریب ہاں پر تیری نظر رحمت تے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماؤ اسی کڈی کو سونی امت ساڈے جو کسی دعا منگی ہوے کہ یا اللہ سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرما بولو تو اسے منگی سی سب تو بڑا دین ہے اللہ مسلمان بنایا دوسرا دین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تیسرا دین ہے کہ سانو پیور نہ رافضی نہ خارجی اہل سنت بنایا یہ اللہ کا سب تو بڑا کرم ہے ورنہ جنوتیاں سجیاں پہیاں نے اگر 12 ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے تے پتہ لگ جاندا ہے 12 نیڑے نیڑے ہوندی ہے تے پتہ لگی ہوندا 12 کدے وجی ہوندی بولو ہوندا کہ نہیں ہوندا اسی کرلے نہیں ہوتے یقین فرماؤ جس پاسے لکھیے نا مایوسی پھیل دی جاندی ہن مولوی فیس بکا تے آئے تھے کدھر 12 لکھے 12 تے ولادت کا دن نہیں وفات کا دن اے کتھے لکھیا جلوس کڈو اے کتھے لکھیا میں کہیا مولوی عقل دے ناخن لے رب نے جبریل نو 3 جھنڈے دے کے کڈے سن تے جھنڈے رب جبریل نو دتے سن اے لے جا ایک شرق لا ایک غرب لا ایک کعبہ اللہ دی چھت تے لا میں عرض کیتی مولا سمجھ نہیں آوندی ایک کتھے پیا لوانا ہے ایک شمال ایک جنوب ایک مشرق ایک مغرب ایک کعبہ اللہ دی چھت تے ایتھے جھنڈے لوان دی ضرورت کی ہے رب نے فرمایا لواندا مقام پیا ساری کائنات نو دساں او جتوں تک میری خدائی ہے میرے نبی دی اتوں تک بادشاہی جھنڈے دے تاب پیا لواندا ایک جھنڈیاں تو چڑھدے نے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے رب نے تھلے 7 فٹ دے ڈنڈے بھی دتے اللہ نے فرمایا جڑا من جائے انہاں واسطے جھنڈے جڑا نہ منے انہاں واسطے ڈنڈے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ساڈا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے میں اس کی یا اللہ سمجھ نہیں آوندی محبوب نو شرط تے کرتے جھنڈے پہ لوانا ہے رب نے فرمایا فرماندا ہے اس واسطے پیا عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات شاہدہ عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات شاہدہ عرشاں تے جھنڈا جھولے عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات شاہدہ وارث خدائی دا عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بات رب نے فرمایا تم نے جھنڈے لے جا جھنڈے لگ گئے چھڑیاں دی خالی گل نہیں پہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی سبیہ لونڈی بخاری شریف کی حدیث چلی ابو لہب نو جا کے مبارک دے ابو لہب دے دروازے دے اندر داخل ہوئی مبارک ہوئے اللہ نے کرم کیتا ہے عبداللہ دے یتیم نو اللہ نے چودھویں دے جانور کا پتر دیتا ہے ابو لہب نے سنیا دل خوش ہویا اگرچہ کافر اشارہ کرتا جا سبیہ میں تینوں آزاد کیتا سبیہ آزاد ہو گئی بخاری شریف جتنا ہوئے تو میں ذمہ دار ابو لہب مر گیا بہت بڑا میرے آقا کا دشمن سی کو موقع خالی جان نہیں سی دیں گا مر گیا
مر گیا خواب چڑیا پوچھا کی بیتیا انہیں آخیا تواڈے کولوں جدوں جدا ہویا عذاب ذلت رسوائی ڈنڈے سوٹے مارا کھانا پیا کوئی حال نہیں پھر کی ہویا انہیں آخیا بس ایک کرم نوازی اللہ کیتی ہے او کی انہیں آخیا تو پیر شریف دا پیر شریف دا دن آندا ہے جدوں پیر دا دن آندا ہے پھر مینوں شہادت والی اے انگلی جن نال میں سبیہ کو آزاد کیتا سی مینوں ٹھنڈا میٹھا شربت ملدا ہے میں پینے میں سراب ہو جانا چھیاں دناں دی تکلیف اڑ جانا مینوں راحت مل جاندی ہے مینوں چین مل جاندا ہے مینوں سکون مل جاندا ہے کافر اگرچہ خوشی تے نہیں کرتا مگر نبی سمجھ کے نہیں کہتی بھتیجا سمجھ کے خوشی پہ کرتا ہے سبیہ کو آزاد پہ کرتا ہے رب انہوں بھی اجر تو محفوظ نہیں رکھیا رب انہوں بھی اپنے خیر تاجر عطا کیتا جے کافر ہو کے خوشی کرے نبی بھی نہ سمجھے بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے رب انہوں بھی عزت پہ دیندا ہے رب انہوں بھی نفع پہ دیندا ہے غور کر کے دیکھو تے صحیح جے پیغامیاں تے کرم پیا کردا ہے تے جڑے درود پڑھن والے نے میلاد کرن والے نے دسو انہاں تے کنے کو کرم نوازی ہوندی ہوے جڑے ہیں نہیں درود پڑھن والے ماشاءاللہ میلاد کرن والے انہاں تے کنے کو کرم نوازی ہوندی کہ حضور آئے تے مہربانیاں ہوئیاں حضور آئے تے کرم نوازیاں ہوئیاں تیاں زندہ درگور کیتا جاندہ سن ماما دے پتر جا کے بہت لاندے ہوندے سن غور تے کرو حضور آئے تے ماما نو عزتاں تے عظمتاں ملیاں ایک کرم تے سارے میرے حضور دے نے وہ لوگ کدے نے اس لیے سیا نے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کے میلاد ہوتے میری یقین کرو بس کرا بس بڑی کے پاس کرا جنہیں وہ گریلا سے جانا ہوگا نا سونڈ در سونڈ آپ بزرگ ادھر مسئلے سے دیکھیے ساؤنڈ چلانا والے تو مزہ ہوتا ہے کرنے والے تو مزہ آیا نا کہ گلا بندہ نے وہ چھوٹے کے تار نہ تار کو نہ پتا چلے لگی اپنی اس واسطے کو نہ بات تو بڑا بندہ نہ بات کو فورن کی کہہ سکتا ہے دو جی ساؤنڈ صحیح جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوشش ہو گیا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پارے پارے بھوک مٹی دے پاندے پارے پارے بھوک مٹی دے پاندے تے کر دے منگ دعائی کرانوں دے فیرنے پاندے را
ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਗਏ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ